بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میں کئی ویلاگ سنتا ہوں، اور ہر جو ویلاگر ہے وہ ابتدائی کچھ جملے بولتا ہے، کوئی بڑے سیدھے سے السلام علیکم کے بعد یا جو بھی ہے کس طریقے سے وہ کرتا ہے، بات آگے شروع کرتا ہے۔ بڑے مسائل ہیں، بڑی خبریں ہیں، بڑی ہیں، آپ نے یہ سننا ہے، آخر تک سننا ہے، اور یہ اور وہ سارا کچھ وہ ٹھیک کہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، سننا چاہیے۔ بڑی محنت کر کے کئی لوگ بہت محنت کر کے وہ بھی لاگ سامنے پیش کرتے ہیں، انفارمیٹری ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے پوری دنیا کی، یہ رکھنی چاہیے خبر۔ مسلمان خبیر بھی ہے، خبر رکھنے والا، جاننے والا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو آپ خبر رکھا کریں، خبر رکھنی چاہیے، اور خاص کر ہمیں اپنے ملک کی خبر رکھنی چاہیے، دنیا کی بھی خبر رکھنی چاہیے۔ میں ان میں سے ایک نام لوں گا، ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب۔ عقائد کے لحاظ سے نہیں میں کہتا، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی دینی بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن وہ بہت بندہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اور بڑی پڑھی لکھی بات کرتا ہے، اور بڑی کوشش اور محنت کے بعد وہ اپنا ویلاگ کرتا ہے۔ اور بھی لوگ بہت، حبیب اکرم صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کرتے ہیں، بہت منفرد انداز ہے ان کا بولنے کا۔ عمران ریاض، اور بڑے نام ہیں، خیر انہی میں سے ایک نام، وہ نام نہیں میں لینا چاہتا۔ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اب آگے، وہ کچھ اس طرح سے شروع کرتا ہے کہ وہی بچائے گا اللہ میرے دیس کو جو بارش میں گھونسلہ، پرندے کا گھونسلہ نہیں گرنے دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر سب تدبیروں کی امام ہے۔ لفظ بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے بولتے ہیں، لیکن مجھے چڑ ہو گئی ہے۔ اس کا ویلاگ بھی سنتا ہوں میں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، مناسب ہوتا ہے اس کا ویلاگ بھی بہتر ہوتا ہے، لیکن مجھے اس کے اس جملے سے چڑ ہو گئی ہے جب جو کہتا ہے کہ وہی بچائے گا میرے ملک کو جو بارش میں پرندے کا گھونسلہ نہیں گرنے دیتا۔ سوچنا چاہیے، کھوپڑی پر ذرا بندے کو، اپنے کو، اس کی نہیں بات کر رہا، مجموعی طور پر سب کی بات کر رہا ہوں، زور دینا چاہیے۔ پرندے کا گھونسلہ تو وہ اس لیے نہیں گرنے دیتا، اگر نہیں گرنے دیتا، وہ تو پرندہ ہے، اس کو عقل دی ہے اللہ نے، تمہیں کھوپڑے میں تمہارے میں عقل دی ہے، تمہیں ارادہ اور اختیار دیا ہے، یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے تم اشرف المخلوق ہو، اتنی بڑی تمہیں چیز دی ہے، اور تم گھونسلے کی طرف جاتے ہو، پرندوں جانوروں کی طرف جاتے ہو کہ ان کو جو تم بچاتا ہے تو ہمیں بھی بچا لے۔ کیوں بھائی، تمہیں کیوں بچا لے، تمہیں کیوں بچا لے؟ ایک تو دیکھیں اس جملے میں ہمارا عقیدہ جبریہ، لوں میں عقیدہ جبریہ کا چشمہ پھوٹ رہا ہے، لوں میں، کہ تو ہی کرتا ہے، تو ہی ہمیں بچائے گا، مارتا ہے تو ہی مارے گا ہمیں۔ کیوں بھائی؟ عقل دی ہے اس نے تمہیں، عقل دی ہے، کس لیے دی ہے؟ اس لیے دی ہے تدبیر کرو، خود کرنی ہے۔ پرندوں کی طرف نہ دیکھو، اس کا گھونسلہ بچا لیا تو ہمیں بھی تو بچائے، نہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، ہم ایک بات بڑی فخریہ کرتے ہیں، پاکستان 27 رمضان المبارک کو بنا، یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اس نے تا قیامت رہنا ہے، اور بغیر تو تمہاری کھوپڑیوں میں بھوسا ڈلا ہوا، بھوسا بھی کوئی کام کی چیز ہے، جانور اس کو کھا لیتے ہیں، گندگی بھری ہوئی ہے، سوچتے ہی نہیں ذرا۔ وہ مشرقی پاکستان، وہ 27 رمضان المبارک کو نہیں بنا تھا، وہ اللہ کا تحفہ نہیں تھا؟ کیا کہوں میں تم لوگوں کو، گالیاں دینے کو دل کرتا ہے میرا۔ یہ دماغ اللہ نے کس لیے تمہیں دیا ہوا ہے؟ یہ نہیں میرا دماغ بڑا ہے، میں کہ سوچو تو صحیح ذرا، کیا وہ تحفہ نہیں تھا اللہ کا؟ وہ 27 رمضان المبارک جمعے والے دن نہیں بنا تھا، کٹھے ہی تھے ہم، ایک ہی بھائی تھے، بھائی تھے، کیا ہوا؟ اور بغیر تو یہ ہمارے اعمال تھے، ہم نے گنوا دیا، ہم نے ظلم کیا، سوچتے ہی نہیں ہیں ہم۔ تو ہی بچائے گا ہمارے ملک کو جو گھونسلہ نہیں گرنے دیتا بارش میں، وہ گھونسلہ گر گیا یا نہیں گر گیا؟ طبیعت خراب کر دیتے ہیں ایسے جملے، ایسی باتیں، کہ جب ہم اللہ پر ہی سب کچھ ڈال دیتے ہیں، سب کچھ ڈالنا ہی نہیں، کچھ بھی وہ کرتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی تمہارے لیے کر دیا اس نے، تمہیں عقل دے دی ہے۔ اتنی بڑی چیز، کتنی مخلوق ہے، گن سکتے ہو کتنی مخلوق ہے؟ نہیں پتہ کتنی مخلوق ہے، اور تمہیں ان کا اشرف بنا، اکثریت میں سے تمہیں اس نے تکریم بخشی ہے، عزت بخشی ہے۔ کس لیے بخشی ہے؟ یہ سب مسجود صالحہ تم کس لیے بنا دیا ہے؟ تمہیں کس لیے بنایا ہے بنی آدم کو مسجود ملائکہ ہیں؟ اسی عقل کی وجہ سے۔ یہ جو عقل کا تحفہ تمہیں دیا ہے، اتنا انمول تحفہ، جو اتنی انمول چیز دی ہے، یہ ہے، گرتے جائیں گے فرشتے تیرے سامنے، یہ ایکٹیو وائس پیسو وائس ہے،
فرشتیوں نے سجدہ کیا، گرتے جائیں گے۔ تم اپنی عقل کا استعمال کرتے جاؤ گے، تم تسخیر کرتے جاؤ گے کائنات کی قوتوں کو، یہ قوتیں تمہارے سامنے تمہارے سرنگو ہوتی جائیں گی۔ یہ بات ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے استعمال ہی نہیں کرنا اس کو، کنجوس ہے نا بیسیکلی، ہم استعمال کریں گے شاید یہ کم ہو جائے گی، عقل کو استعمال کریں گے یہ کم ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ کیوں بچائے گا؟ ہم نے بچانا ہے۔ کیا کیا دیا عمران خان نے؟ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھو، وہ بھائی ہم سے الگ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ آخر کو وجوہات تھی، ایسے تو نہیں ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے کاز اینڈ فیکٹ، معلول و علت کا قانون۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں، اس کی وجوہات تھیں۔ اس وقت کے سربراہ ذوالفقار علی بھٹو نے قائم کیا کمیشن۔ سربراہ کون بنایا؟ سپریم کورٹ کا جج، جیسا آج یہ دلہ قاضی ہے، وہ تو عظیم آدمی تھا، وہ بنایا۔ انتہائی اس کے نیچے بندے تھے، محنت کی، اس نے کوشش کی، سمجھنے کی، دیکھنے کی، واقعات جو لوگ تھے ان کے انٹرویو کیے، سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک کمیشن، ایک رپورٹ سامنے آ گئی کہ یہ جی ہم اس وجہ کیا کیا ہوا اس میں، ہمارے فوجیوں، جوانوں، بہادروں، جرنیلوں، کرنیلوں نے کیا کیا کیا، سیاستدانوں نے کیا کیا کیا، اور یہ ہیپن ہو گیا، یہ بنگلہ دیش بن گیا، ہم سے الگ ہو گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ اس کو چھپا دیا، اس کو اوپن ہی نہیں کیا۔ بھٹو نے نہ جانے ڈرتے ہوئے بیچارے نے وہ اس کو نہیں چھاپی، یا کیا بات کیوں نہیں چھاپی تھی؟ اگر وہ سامنے آئی ہے تو اس کو چھاپو، لوگوں کے سامنے لاؤ کہ ہمارے یہ کرتوت تھے۔ ہمارے کرتوت سامنے آتے ہیں نا، اصل میں بات یہ ہے جو 76 سال سے قابض چلے آ رہے ہیں، ان کے کرتوت سامنے آتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا، اس لیے یہ ہمارا ملک ہم سے الگ ہو گیا۔ اب وہ بیچارہ جیل میں پڑا ہوا، دیکھیں ذرا گرمی باہر دیکھیں، وہ جیل میں پڑا ہوا، کیا اس نے کیا گولی مار دی ہے، کیا توپ چلا دی ہے، کیا ٹینک چلا دیا ہے؟ یہی کہا ہے نا، اس حمود الرحمان کمیشن کو پڑھو، رپورٹ کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے۔ اب وہی حالات ہیں، اس کا اندازہ ہے، اس کا جائزہ ہے، اس نے اپنا جائزہ پیش کیا۔ بولنے تو دو، بات تو کرنے دو کہ اس نے یہ کہا ہے، اس کو پڑھو۔ اس وقت بھی یہی حالات تھے، اب بھی وہی حالات ہیں۔ مکافات عمل کیا چیز ہے؟ مکافات عمل یہی چیز ہے، جب ایک طرح کے حالات، جب جو نتیجہ وہ پیدا کریں، اس طرح کے حالات دنیا میں جہاں بھی پیدا ہوں گے ویسا نتیجہ نکلے گا۔ اگر اس وقت کے حالات اس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں آئے ہیں، تو اگر اس طرح کے حالات اب بھی ہیں، اب بھی فرد واحد حکم چلا رہا ہے اور الیکشن کو چوری کر رہا ہے، رگ کر رہا ہے، اور جو کامیاب نہیں ہوئے ان کو کامیاب قرار دے رہا ہے، جیلی 47 کے ساتھ، جب یہ کہتے ہیں نا جی یہ 47 کی حکومت ہے، تو غلط کہتے ہیں، 47 والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ جیلی 47 فارم، جیلی 47 کامیاب کوئی ہوا 45 کے تحت الگ الگ پولنگ اسٹیشنوں سے، اور آگے لکھ کے پرچہ پڑھا دیا 47 کا، نہیں تو نہیں، فلاں بندہ کامیاب۔ لاکھ لعنت، قاضی تم پر لعنت کہ تم نے ایسا الیکشن کروایا اور تم کریڈٹ لیتے ہو کہ میں نے الیکشن کرا دیا۔ تم کیا کہوں تجھے، تمہیں تو گالیاں تیرے سامنے چھوٹی ہیں۔ آج تک جتنی بھی گالیاں ہیں نا، اور جتنی بھی لعنتیں ہیں، یہ تیرے سامنے چھوٹی، تو بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے ان کے سامنے، یہ گالیاں بہت چھوٹی ہیں تیرے لیے۔ یہ الیکشن کروا دیے، کیا ہے یہ؟ تو اس سے 71 سے بھی برا ہو رہا ہے۔ وہاں تو الیکشن ہو گئے تھے، ٹھیک ہو گئے تھے، ایک بندہ جیت کے، مجیب الرحمان جیت کے آ گیا تھا، اس کی زیادہ اکثریت تھی، اچھا تھا برا تھا جو بھی تھا، یا تو ختم کر دیں آپ جمہوریت کو ختم کریں، الیکشن کیوں اربوں روپے لگائے اس پر؟ آرمی چیف کہہ دے فلاں بندہ صدر ہے، فلاں بندہ ہمارا کمانڈر ان چیف بن جائے گا، فلاں بندہ وزیر اعظم بن جائے گا، فلاں وزارت فلاں کو، فلاں وزارت فلاں کو دے دیجیے، اللہ قانون بنا دے، بات ختم، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، بات ختم، بس یہ بنا دیں۔ کیا تماشا ہے یار، ملک ہے، اللہ کا تحفہ ہے، یہ 27 رمضان المبارک کو بنا ہے، کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم؟ ایک طرف ہم شہادتیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی، ہم اتنی شہادتیں دیتے ہیں اس ردوں پر، دیتے ہیں بھائی، بالکل قبول ہے، وہ تمہاری نہیں ہماری ہیں، وہ قوم ہماری قوم میں سے ہیں، ہم میں سے ہیں، ہمارے شہید ہیں، وہ تمہارے نہیں ہیں، تم تو چند ہو، کیا کر رہے ہو، تم نے کیا کیا؟ وہ دیکھو تو صحیح، ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، کیا کریں، مجبور ہیں بولنے پہ، جلے ہوئے دل ہیں، سڑے ہوئے دل ہیں، سڑی گرمی ہیں، کیا کریں، کیا بولیں، کیا کہیں۔
لوگوں کو عقل کی بات، دماغ استعمال کریں. اللہ نے عقل دی ہے تمہیں، اللہ نے عقل دی ہے، اس کو استعمال کریں. وہی بچائے گا ہمارے دیش کو جو گھونسلے بارش میں گھونسلہ گرنے نہیں دیتا. نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہوگا. تمہیں بچانا ہوگا، تمہیں کھڑا ہونا ہوگا، تمہیں کہنا ہوگا، کچھ بولنا ہوگا. کریں اپنے اپنے حصے کا کام جہاں تک ہو سکتا ہے، ڈرتے ہوئے صحیح، جتنا صحیح آپ کریں. بات کرنی پڑے گی آپ کو بات. تو میں بس یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ سوچیں، تھوڑا سا غور کیا کریں. ایسے ہی نا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے اچھے اچھے جملے بول دیے اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں عقیدہ ٹھیک کریں، سب کچھ وہی کرتا ہے. کیوں بھائی، کیوں کرتا ہے؟ نہیں کرتا وہ، تم کرتے ہو. یہ اللہ کرتا ہے؟ یہ اللہ نے کر دیا الیکشن رگ، یہ 47 فارم بنا کے دے دیا، اللہ نے دے دیے. کیا کرتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیسی بات ہے؟ اللہ نے کر دیا تو پھر کیوں لڑتے ہو؟ پھر بس ٹھیک ہے، چلنے دو، بہت شاندار ہے، چل رہا ہے ملک، کتنا امن و امان ہے، سب کچھ شاندار اللہ کر رہا ہے. لاکھ لعنت. کیا کیا جائے تمہارے لوگوں کا جب تم سوچتے ہی نہیں ہے، غور ہی نہیں کرتے، فکر ہی نہیں کرتے. جب ہم صحیح سوچیں گے نہیں، صحیح ڈائریکشن کی طرف کھڑے نہیں ہوں گے، صحیح ڈائریکشن پر چلیں گے نہیں، تو کیسے ہوگا معاملہ؟ کیسے سمجھیں گے ہم معاملات کو؟ کیسے ہوگا؟ ہیں اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو ایسی بات کر رہا ہوں. بڑے پڑھے لکھے لوگ بات اچھی بلی عقل کی کرتے کرتے آگے یکدم ان کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے. بس اللہ کو جب منظور ہوگا تو وہ ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ اللہ کو کیوں منظور ہوگا؟ اللہ کی کیوں مرضی؟ اللہ پر کیوں ڈال دیتے ہو؟ اللہ پر کیوں ڈال دیتے ہو؟ نبی نے اللہ پر ڈالا، تیر کھائے، خود جا کر میدان میں لڑے. ان سے بڑی ہستی، ان سے بڑی مقدس ہستی کائنات میں کوئی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. انبیاء کرام کے سردار، ان کی زندگی دیکھ لیں. اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا؟ اللہ تسلیاں دے رہا ہے، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ. کیسے ساتھ؟ سمجھے تو اسی کیسے ساتھ. انہوں نے کیا کیا؟ ہم اللہ بچائے گا ہمارے دیش کو جو گھونسلہ نہیں گرنے دیتا بارش میں. خدا کے واسطے، خدا کے واسطے عقل کو استعمال کریں. اٹھنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا. اٹھیں، خدا کے واسطے اٹھیں، کہنا پڑے گا. اور جو عقل کے اندھے ہیں کوشش کریں. میں تو سچی بات ہے دل برداشتہ ہوں ان لوگوں سے. ہیں چند گندی کھوپڑی والے ہیں، تھوڑے ہیں ظاہر ہے. الیکشن نے بتا دیا، آپ لوگوں نے بتا دیا کہ یہ تھوڑے ہیں گندی کھوپڑی والے. لیکن چلیں ان کو بھی راہ راست پر لانے کی کوشش کریں کہ یہ گندے لوگ بھی کس طرح سمجھ جائیں اس بات کو کہ یہ ہم نے کرنا ہے اور کس مفاد کے لیے. میں تو سچی بات میں دیکھتا ہوں بندہ جس کی حمایت کرتا ہے اس کا ذہن ظاہر ہے کہ ویسا ہی ہے جیسا وہ بندہ جس کو تم پسند کرتے ہو، اس کے ساتھ ملتے ہو. جو لوگ ان کے ساتھ ان کی حمایت ذہنی طور پر وہ ڈکیٹ ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح منی لانڈرنگ کرو، پیسہ بناؤ، دولت بناؤ، ملک لوٹ کر لے جو. وہ ان کی فیور کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں. بس بات لمبی ہو گئی، وہ ہی نہیں بچائے گا. بڑی بات میں کر رہا ہوں، بات غور کرنے کی ہے، سوچنے کی ہے. وہ اس نے بچانا ہوتا تو مشرقی پاکستان کو بچا لیتا. وہ بھی اس کا تحفہ تھا، وہ بھی 27 رمضان المبارک کو بنا تھا، جمعے والے دن بنا تھا. وہ اس نے بچانا ہوتا تو فلسطینیوں کو بچا لیتا. کیا حالت ہو رہی ہے ان کی؟ یارو دیکھو تو صحیح ذرا، عراق کی کیا حالت ہوگی، شام کی، لیبیا کی، افغانستان کی. اب آئے ہیں یہ ہیں بڑی بڑی پگڑیوں والے، دیکھنے میں ان پڑھ سے لگتے ہیں. کتنے مضبوط بندے ہیں، کتنے مضبوط بندے ہیں یہ ہماری عورتیں. یہ دیکھیں ہیں چند مثالیں. سچی بات ہے میں ان کو دیکھتا ہوں نہ، میں امیجن نہیں کر سکتا. امیزنگ ان کا حوصلہ، بندوں کا امیزنگ حوصلہ. یاسمین راشد، صنم جاوید، عالیہ بھٹا، عالیہ حمزہ، کس کس کا نام لوں میں؟ یہ عورتیں ہیں یار. یہ تو ہمالیہ پہاڑ سے بڑی ہیں، یہ تو ہمالیہ پہاڑ سے بڑا حوصلہ رکھنے والی ہیں. مسکراتی ہوئی باہر نکلتی ہیں. باہر نکل کے تو کوئی دیکھے اس وقت حالات گرمی کے اور ان ظالموں کے جن کے قصے کہانیاں ہم سنتے ہیں. یہ تو یہودی اور ہندوؤں کے ہم سنتے تھے، کشمیریوں پر جس طرح وہ ظلم کرتے ہیں، فلسطین میں اسرائیلی جس طرح ظلم کرتے ہیں، ویسی کہانیاں ہم سن رہے ہیں. جو بیچارے باہر نکل کے آئے ہیں ان کی باتیں سنی ہی نہیں جا سکتی. میرے جیسا بزدل آدمی وہ سن ہی نہیں سکتا جو ان پر گزری ہے.
وہی بچائے گا میرے وطن ملک کو جو گھونسلہ بارش میں پرندے کا گھونسلہ نہیں گرنے دیتا۔ نہیں میرے بھائیو، اس بکواس سے باہر نکلنا ہوگا، خود کو خود کش کرنا ہوگا، ہمیں کرنا ہوگا۔ نہیں کریں گے تو نہیں رہو گے، مٹ جاؤ گے بس۔ آسمان بربادیوں کے چرچے ہیں تیرے آسمانوں میں، بس یہی بات کہوں گا، جس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔